الحمد للہ عدد خلقہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والحمد للہ قدر الاقدار وكتب الآجال وكبر الليل على النهار والحمد للہ علی اقدالہ وواسع نعمائہ نحمده ونشکرہ ومن کل ذنب نستغفرہ۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، یعنی جتنی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں، عرش کے وزن کے برابر۔ عرش جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں سے عرش کو سب سے بڑا بنایا ہے، اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے تقدیریں مقرر کی، ہر چیز کی زندگی کی مدت کو لکھا کہ کس نے کتنا زندہ رہنا ہے، رات کو دن پر لپیٹا۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس کے احسانات پر اور اس کی وسیع نعمتوں پر۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہر قسم کے گناہوں سے اس سے بخشش طلب کرتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہماری کوتاہیوں، ہماری غلطیوں، ہماری بھول چوک پر ہمیں معاف فرما دے۔ انسان کو زندگی میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، بہت سی نعمتیں ملتی ہیں، لیکن زندگی بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بلکہ جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد، کیونکہ اگر ہماری زندگی ہی نہ ہو تو ہم یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ درخت، یہ ہمارے گھر، یہ ہمارے بچے، یہ سب ہمارے لیے تو بے معنی ہے اگر ہم اس دنیا میں نہیں۔ تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اس زندگی اور اس روح اور اس جان اور اس جسم کے ساتھ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی کہ جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ لیکن یہ زندگی بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری ایک ایک سانس بہت قیمتی ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت ویلیوبل، بہت پریشیس ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال بڑا ہی قیمتی ہے، کیونکہ ہر لمحہ صرف ایک دفعہ زندگی میں آتا ہے، ہر دن صرف ایک دفعہ زندگی میں آتا ہے، ہر مہینہ ایک ہی دفعہ آئے گا، ہر سال ایک ہی بار آئے گا۔ ہر لمحہ ہاتھوں سے پھسلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، ہر وقت گزرتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت کی قسم کہ انسان یقیناً نقصان میں ہے، یعنی ہر گزرتا ہوا لمحہ انسان لوز کر رہا ہے، انسان کھو رہا ہے، کیونکہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ ہماری دنیا کی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز کھو جاتی ہے تو دوسری دفعہ بن جاتی ہے۔ کوئی گولڈ کی رنگ آپ کی کھو گئی تو کوئی بات نہیں، ایک اور بن جائے گی۔ اللہ نہ کرے کسی کا کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور بچہ دے دے گا۔ اگر انسان کے گھر کو یا کسی پراپرٹی کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی اس کے ساتھ دھوکہ فریب کر کے کچھ لوٹ کے لے جاتا ہے، کوئی بات نہیں، جب تک زندگی یا چیزیں دوبارہ بن جاتی ہیں۔ لیکن اگر خود زندگی چلی جائے تو یہ دوبارہ نہیں آتی، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو بہت ویلیو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے زمانے کی اور وقت کی کیا فرما رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ ہاں، اس نقصان سے وہ لوگ بچ سکتے ہیں جو چار کام کریں۔ سب سے پہلے ایمان لائے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو ایمان والے جو ہیں وہ نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ پھر خالی ایمان بھی کافی نہیں، خالی مان جانا بھی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنا ضروری ہے۔ اور صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ ہم اپنی عبادت میں محو رہیں اور لوگوں کو بھول جائیں، نہیں، ہمیں دوسروں کو بھی اچھی بات بتانی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرنی ہے، کیونکہ زندگی مشکل ہے۔ اس زندگی میں بہت سی آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زندگی پیدا ہی اس لیے کی تاکہ ہمارا امتحان لے کر دیکھے کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا،
وہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے، تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون سب سے اچھے کام کرتا ہے، احسن عمل کرتا ہے۔ لہٰذا ہر لمحہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر منٹ اچھے کام میں گزارتے ہیں یا کسی برے کام میں گزارتے ہیں، یا نہ کوئی اچھا کرتے ہیں نہ کوئی برا کرتے ہیں۔ تو ہم کر کیا رہے ہیں، یہ ہے اصل سوال۔ ہم اپنا وقت کس طرح استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فاطر میں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اور کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ایک خاص ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ اس کی بعض علماء تفسیر کرتے ہیں کہ انسان کے سفید بال اس کے لیے نذیر کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ جو ہی سر میں سفید بال نظر آنے لگے تو انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ اب دنیا سے جانے کے دن قریب آتے جا رہے ہیں۔ ویسے تو انسان جس دن پیدا ہوتا ہے اس دن سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بچہ ایک دن کا ہو گیا، دراصل اس نے ایک دن لوز کر لیا اپنی زندگی کا۔ 1 سال کا ہو گیا، گویا اس کا 1 سال زندگی کا چلا گیا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کی زندگی جتنی بھی ہے بڑی ہی قیمتی ہے، لیکن خاص طور پر عمر کا پچھلا حصہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کا عذر پورا کر دیتے، یعنی اس کے پاس پھر کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا جسے اللہ نے 60-70 سال تک زندگی عطا فرمائی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں، اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص 60-70 سال جی لیتا ہے تو پھر اس کے پاس انف ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں وہ احسن عمل کر سکے، اچھے کام کر سکے۔ اور اگر انسان بڑھاپے تک پہنچ کر بھی اپنی زندگی کے جانے کی فکر نہیں کر رہا تو دراصل وہ خسارے میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ یہ تو بگننگ ہے، یہ تو ابتدا ہے، لیکن اس کی ایک انتہا ہے، اور وہ ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کے مطابق کہاں جا کے لینڈ کرتا ہے، جنت میں یا جہنم میں۔ یہ زندگی کس لیے دی گئی؟ یہ زندگی تو احسن عمل کے لیے دی گئی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے لیے دی گئی۔ یہ زندگی تو کچھ کرنے کے لیے دی گئی، لیکن وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس زندگی میں اپنی صحت کی حالت میں، فرصت کی حالت میں، ہمیں اپنے ان کاموں کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے۔ اس سے انسان نہ ایک دن آگے ہو سکتا نہ پیچھے ہو سکتا ہے، نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے۔ اور وہ جب وقت آ جاتا ہے تو کوئی انسان دنیا بھر کی تدبیریں کر لے، یہاں رہ نہیں سکتا۔ اس لیے آج جو اس وقت موقع ہمارے پاس ہے، جو وقت ہمارے پاس ہے، اس کو ہم غنیمت سمجھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے، اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ کیونکہ زندگی گئی تو یہ دنیا کا چیپٹر تو کلوز ہو گیا، پھر اس کے بعد قبر کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد جی اٹھنا ہے دوبارہ۔ وہ حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ معلوم نہیں ہمارا حساب کب وہاں ختم ہوتا ہے اور ہم آگے کی منزل اختیار کرتے ہیں۔ پھر جب حساب کتاب انسان کا ہو چکے گا اور اس کے لیے جنت بھی لکھ دی گئی ہوگی، تو بھی اس کو ایک پل پار کر کے جانا ہے جس کو پل صراط کہتے ہیں۔ آپ سب کے والدین نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہوگا، کتابوں میں بھی آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ پھر یہ ایسا مقام ہے ان 3 مقامات میں سے جہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو نہیں بچائے گا، حتیٰ کہ تمام پیغمبر بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ یعنی 3 مقامات ایسے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ قیامت کے دن مجھے یاد رکھیں گے، کیونکہ وہ ان کی بہت محبوب بیوی تھی، بیلوڈ تھی۔ تو انہیں یہ تھا کہ دنیا تو بہت اچھی گزر رہی ہے، لیکن اپنی آخرت کی بھی فکر کروں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے تو میری اگلی زندگی بھی اچھی ہوگی۔
تو آپ نے فرمایا اے عائشہ 3 وقت میں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. ایک وہ وقت جب اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے، ہر شخص ڈرا ہوا ہوگا کہ پتہ نہیں میری زندگی کی کتاب میرے دائیں ہاتھ میں ملتی ہے یا بائیں ہاتھ میں ملتی ہے. کیوں؟ یہ فکر کس لیے ہوگی؟ اس لیے کہ جب ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں نا، اول تو یہ کہ اچھے کام ہمارے ذرا کم ہی ہوتے ہیں، بہت سا وقت ہم فضول باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں، بیکار کی بحثوں میں ضائع کر دیتے ہیں، اور کچھ وقت اللہ کی نافرمانیوں میں چلا جاتا ہے. تو جو نیکی کا وقت بھی ہوتا ہے اس میں بھی عام طور پر ہم اپنی نیتوں کو قابو میں نہیں رکھ سکتے. وہاں نیت کی خرابی نیکی کو نیکی نہیں رہنے دیتی، کیونکہ قیامت کے دن ایسے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا جو انسان نے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیے ہوگے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں سے بدلہ چاہنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے کیے ہوں گے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں اور اس وقت کی فکر کریں جب اعمال نامہ، یہی جو روز کی کتاب ہماری کھلتی ہے اور اس میں دن بھر کے کام لکھے جاتے ہیں. صبح کے وقت فجر کی نماز میں 2 فرشتے آتے ہیں، کرام الکاتبین، دائیں بائیں ہمارے لکھنا شروع کر دیتے ہیں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں. پھر عصر کی نماز میں ان کی ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے، 2 نئے فرشتے آ جاتے ہیں. پھر وہ جو کچھ رات سے صبح فجر تک ہم کرتے ہیں وہ لکھتے چلے جاتے ہیں. نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، زبان کا استعمال کیسے کیا، لوگوں کے کام کتنے آئے، اللہ کے کون سے حق ادا کیے، بندوں کے کون سے، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، اگر ہم بیٹھ کے ایسے بغیر بیکار سوچوں میں بیٹھے ہوئے تو یہ بھی لکھا جا رہا ہوتا ہے، یعنی وہ بھی کاؤنٹ ہوگا قیامت کے دن. تو اس لیے ہر بندہ اس وقت سخت فکر مند ہوگا جب اس کا اعمال نامہ اس کو ملے گا، اس کے ہاتھ میں آئے گا. دوسرا وقت جب نامہ اعمال تولا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرے کے ایٹم کے برابر بھی برا کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. یعنی اس وقت چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑی سے بڑی نیکی جو ہے وہ اعمال نامے میں رکھ کے تولی جائے گی. تو ہر شخص کو یہ فکر ہوگی کہ اب میرا اسکیل کدھر کو جھکتا ہے، نیکیوں کا جھکتا ہے یا برائیوں کا جھکتا ہے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر کہ انسان نے اپنی زندگی کس طرح گزاری. پھر اس کے بعد تیسرا موقع پل صراط کا موقع ہے. یہ سنگل لائن ہے نا، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں گزرے گا، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے باریک، بس اللہ ہی جس کو گزارے گا. کچھ لوگ تیز آندھی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ تیز سواری کی طرح گزر جائیں گے، کچھ تیز دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے، کچھ لوگ چلتے ہوئے جائیں گے، کچھ لوگ کرال کرتے ہوئے جائیں گے، اور کچھ لوگوں کو راستے میں سے نیچے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ہر ایک کے ساتھ اللہ جو چاہے گا معاملہ کرے گا. الملک یومئذ للہ، کیونکہ اس دن ساری بادشاہت، ملکیت، سارا اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہی ہوگا. اس لیے ہمیں اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. ہم نے اس دن کے لیے تیاری کرنی، اس دن کے لیے اپنے اعمال کو اکٹھا کرنا ہے، ان چیزوں کی فکر کرنی ہے جو اس دن ہمیں فائدہ دے گی. اس لیے موت سے پہلے اس زندگی سے پورا فائدہ اٹھا لے. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن کا ایک حصہ پکڑ کر مجھ سے فرمایا، اور ایک روایت پہ کندھے کا بھی آتا ہے، کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو، یہاں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. کیونکہ ویسے بھی جب انسان بھی سارے ختم ہو جائیں گے تو یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی، یہ زمین باقی نہیں رہے گی، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں بنی، اور ہم بھی اس پر ہمیشہ کے لیے نہیں آئے. ہر ایک کا خاتمہ ہے. کل من علیہا فان، اس زمین پر جو بھی انسان، جانور، چرند پرند، درخت، پہاڑ، دریا، پھول پھل، جو کچھ بھی ہے، بڑی بڑی بلڈنگ، عمارتیں، گھر، مشینری، کارخانے، سمندر، یہ سارے کے سارے ملیا میٹ ہو جائیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینی، جس دن زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی، میدان حشر بن جائے گا، اور ہر ایک کے لیے صرف کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی، آرام کی جگہ نہیں ہوگی، اور آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اس وقت صرف اور صرف رب کی رحمت ہی ہوگی جو انسان کو بچائے، ورنہ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس لیے اس دن کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. آپ نے فرمایا
تم اس طرح زندگی گزارو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا کسی راہ کو عبور کرنے والے ہو، اور خود کو قبر والوں میں شمار کیا کرو۔ سوچا کرو کہ ہم پہنچ گئے ہیں وہاں، یعنی ہم امیجن کرے رات کو سوتے ہوئے یا کسی وقت بھی اپنے ٹائم پر، کیونکہ ہم سب کو ٹائم دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے۔ اکیلے بیٹھ کر بھی ہم یا تو موبائل کھول لیتے ہیں یا کسی سے باتیں کرنے لگتے ہیں، یعنی اکیلے تو ہمارا دل ہی نہیں لگتا نا، تو اس لیے ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے۔ جب اپنے آپ میں ہم اکیلے ہوں، سوچئے وہ کون سا آج کے دن میں ایک گھنٹہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں آپ نے کوئی آواز نہیں سنی، کسی سے بات نہیں کی، کوئی آپ کو باتوں میں انٹرپٹ کرنے والا نہیں تھا، آپ نے خاموشی کے ساتھ اپنے حالات پہ غور کیا، اپنی قبر کے بارے میں سوچا اور اپنے آپ کو وہاں لیٹا ہوا پایا۔ آپ سوچئے کہ انسان کانپ اٹھتا ہے جب یہ سوچتا ہے کہ ایک دن مجھے اس اندھیری کوٹڑی میں جا کے رہنا ہے اور وہاں میرے ساتھ کسی نے بھی نہیں ہونا۔ دنیا میں ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہم بور ہو جاتے ہیں، ہم اداس ہو جاتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن وہاں پر تو کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا۔ پیارے سے پیارا انسان بھی جو ہمارے لیے بعد میں کتنا بھی روئے ساتھ نہیں آتا، اور آئے بھی تو ہمارے لیے کچھ کر نہیں سکتا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ خود کو قبر والوں میں شمار کرو، یعنی امیجن کرو کہ تم قبرستان میں رہتے ہو۔ مجاہد کہتے ہیں کہ پھر ابن عمر نے مجھ سے فرمایا، اگر صبح ہو جائے تو شام کا بھروسہ نہ کرو، اور اگر شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ بیماری آنے سے پہلے صحت سے، موت آنے سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، کیونکہ اے عبداللہ تمہیں نہیں پتا کل تمہارا نام کہاں ہوگا، یعنی مردوں میں ہوگا یا زندوں میں ہوگا، یعنی کل تمہیں کیا کہیں گے کہ عبداللہ، یا کہیں گے کہ وہ جو فلاں میت فوت ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن ہم سے ہماری نعمتوں کا بھی سوال ہوگا کہ ان نعمتوں کو ہم نے کیسے استعمال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک ہٹ نہ سکیں گے، یعنی وہاں سے وہ ادھر ادھر رائٹ لیفٹ نہیں ہو سکے گا، یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اپنی عمر کس چیز میں گزاری، کیا تمہاری ہابیز تھی، کیا تمہارے مشغلے تھے، کیا تمہاری دلچسپیاں تھی، تمہارے دن رات کہاں گزرتے تھے۔ پھر یہ سوال ہوگا کہ اپنے حاصل کرتا علم پر عمل کتنا کیا، اور پھر مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، لیا کہاں سے اور دیا کہاں، اور اپنے جسم کو کس چیز میں گلایا، یعنی تمہاری جوانی کس کام میں گزری، تمہارے دن رات کس چیز میں گزرے، تم کس چیز میں تھکتے رہے، تم کیا کیا کرتے رہے، اور اس میں تمہاری مصروفیت کیا رہی۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی جاب کرتا ہے، کام کرتا ہے، پھر اس کے بعد ایک ریٹائرمنٹ کی عمر آتی ہے، اس میں پھر آرام کرتا ہے اور پھر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا تو آرام جب ہی ہو سکے گا، یعنی دنیا سے ریٹائرمنٹ کا وہ وقت ہے جو مرنے کے بعد انسان کو قبر میں ملے گا۔ تو جو لوگ اپنی زندگی میں پروڈکٹیو ہوتے ہیں، اپنے ہر دن کو صحیح سے استعمال کرتے ہیں اور اپنی جاب پر ایک ایک دن بہت اچھے طریقے سے گزارتے ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ بھی اچھی ہوتی ہے اور بعد میں ان کی زندگی بڑھاپے کی بھی اچھی گزرتی ہے۔ لیکن جنہوں نے اپنی جوانی کو ضائع کر دیا ہو اور اس میں کوئی کام نہ کیا ہو، تو پھر ان کے لیے آنے والا ہر دن مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح جس نے اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کمایا، تو پھر اس کے لیے آگے کی زندگی مشکل سے مشکل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے سوال کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، یعنی جو اس کے ماتحت ہے ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، حتیٰ کہ عورت سے بھی پوچھا جائے گا، اس کے بچوں کے بارے میں، اس کے گھر والوں کے بارے میں۔ لہٰذا آج ہمارے پاس عمل کا وقت ہے اور کل حساب کا وقت ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کما لیں، کیونکہ کل پکار آئے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو مزے سے۔ کیسے؟ کیوں؟ ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزشتہ دنوں میں کیے، تم نے اپنے پاسٹ میں جو کام کیے، جو محنت کی، اس کے بدلے میں آج جنت میں کھاؤ پیو مزے کرو۔ لیکن اگر دنیا میں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، اپنی آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، تو پھر وہاں کیا آواز آئے گی کہ کن اعمال کے بدلے میں؟ جھوٹ کے بدلے میں، چغلی کے بدلے میں، غیبت کے بدلے میں، بدتمیزی اور بد اخلاقی کے بدلے میں، ان چیزوں کا بدلہ کیا ہوگا؟
جو عام طور پر شکایات گھروں سے ملتی رہتی ہیں کہ بعض ہسبینڈز ابیوسو ہوتے ہیں اور بعض وائفز جو ہوتی ہیں وہ بدتمیزی اور بد اخلاقی کرتی ہیں، بعض بچے جو ہیں ماں باپ کی ایک نہیں سنتے، اور بعض ماں باپ اپنے بچوں کو صرف ڈانٹ ڈپٹ کے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہی ایک بچی نے مجھے میسج کیا کہ دوست کا مسئلہ وہ بتا رہی تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی پل چین کا نہیں، کیونکہ گھر کا ہر بندہ ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے، ہر بندہ دوسرے سے بیزار ہے، ہر بندہ دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے کو تیار ہے، نہ بچے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، نہ بڑے بچوں پہ رحمت شفقت کرتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ پتہ نہیں ایسے کتنے گھرانے ہوں گے کہ جہاں پر ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، عذاب بنا ہوا ہے۔ یہ سارا کچھ اب لکھا جا رہا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے خوشی کا باعث ہیں یا دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہیں، ہم دوسروں کو آگے بڑھانے کا باعث ہے یا دوسروں کو پیچھے دھکیلنے کا باعث ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کی حسرت ہوگی کہ کاش وہ اپنی زندگی سے کچھ کر کے آیا ہوتا۔ آپ سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہم امیجن کیا کریں کہ اس وقت موت کے فرشتے میرے پاس آ رہے ہیں تو میں کیا سوچوں گی؟ اس وقت میرے دل میں کیا خیال آئے گا؟ ہے میں نے تو یہ کام بھی کرنا تھا، میں نے تو صدقہ بھی کرنا تھا، میری تو بھی نمازیں بھی رہتی ہیں، میں نے تو ابھی فلاں کا حق بھی دینا تھا، میں نے تو ابھی اس سے ناراضگی کٹی کی ہوئی تھی، اس سے صلح کرنی تھی۔ یعنی کتنی یہ چیزیں ہیں، اس کی امانت لوٹانی تھی، اس سے وعدہ پورا کرنا تھا۔ تو اس لیے کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ روز کے روز اپنے یہ کام نپٹا لیں، جو کرنے والے کام ہیں انہیں کر کے ہی سویا کریں، اور اگر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کیا تو اس سے معافی مانگ لیں۔ دنیا میں معافی مانگ لینا آسان ہے بنسبت اس کے کہ قیامت کے دن وہ ہماری نیکیاں لے اڑیں۔ قیامت کے دن انسان کی حسرت کیا ہوگی؟ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اور جہنم اس دن سامنے لے آئی جائے گی۔ اس دن انسان نصیحت تو قبول کر لے گا، اب اس کو سمجھ آ جائے گی، مگر اس وقت اسے نصیحت سے کیا حاصل ہوگا؟ اس وقت سمجھنے کا کیا فائدہ؟ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش میں نے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ تیاری کی ہوتی۔ اور سورۃ فاطر میں آتا ہے لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ کہیں کہ ربنا اخرجنا، اللہ ہمیں اس جہنم سے باہر نکال، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، کہ ہم نیک عمل کریں اس کے خلاف جو ہم پہلے کرتے رہے۔ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اب ہمیں نصیحت مل گئی ہے، اب ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجیے کہ ہم اچھے کام کریں۔ لیکن کیا کسی کو واپس بھیجا جائے گا؟ کسی کی چیخ پکار سن کے اللہ تعالیٰ اس کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کرے؟ اچھا چلو ایک چانس تمہیں اور۔ ڈیئر سسٹرز، اٹس اونلی ون چانس، بس اگر اس میں ہم نے کچھ نہیں کیا نا تو یہ چانس دوبارہ نہیں ملنے والا، اور پھر انسان کے ساتھ صرف حسرتیں ہی حسرتیں، ریگریٹس اور ریگریٹس ہی رہ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین۔ یہ سورۃ زمر کی آیات ہیں۔ اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اپنے رب سے دل لگا لو، اپنے رب کو سہارا بنا لو، اپنے رب کے اوپر توکل کرو، اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کرو، اپنے رب کو سب سے زیادہ یاد کرو، اپنے رب کو سب سے زیادہ راضی کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اور اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی، اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے اور تم سوچتے بھی نہ ہو، تمہارے وہم و گمان بھی نہ ہو، اور اچانک کوئی بلا ٹوٹ پڑے۔ کسی کو کووڈ کے آنے کا پتا تھا؟ کتنی مشکل دیکھی لوگوں نے، اتنے ان کے پیارے پیارے لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کے ہاتھوں سے نکل گئے، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ کس وقت کون سا طوفان آ جائے، کون سی مشکل آ جائے، ہمیں کسی کو نہیں پتا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے ہمیں اپنے لیے کچھ کر کے رکھنا ہے۔ پھر فرمایا ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، یعنی اللہ کی عبادت ڈھنگ سے نہیں کی،
اول تو ہم نمازیں ڈھنگ سے پڑھتے نہیں ہیں، لیٹ پڑھتے ہیں، پھر پوری طرح اس کے فرائض اور اس کی جو شرائط ہے وہ پوری نہیں کرتے، نماز کا طریقہ ابھی تک ہم نے پورا نہیں سیکھا، کوئی لمبی صورتیں ہم نے نہیں یاد کی کہ جو ہم نماز میں پڑھ سکے، اور خشوع و خضوع تو بس اللہ ہی حافظ ہے سب کا، کہ نماز کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہوش ہی نہیں رہتی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کھڑے اللہ کے سامنے اور باتیں دنیا بھر کی ہمارے ذہن میں ہوتی، کوشش کے باوجود ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ہم سب کو اپنے حالت کا پتہ ہے، جبکہ قرآن مجید میں آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر فرمایا افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، اور بے شک میں تو مذاق کرنے والوں میں سے تھا۔ یا کہے کہ اگر واقعی اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی ضرور متقین میں سے ہو جاتا، یا کہے جب وہ عذاب دیکھے کہ کاش واقعی میرے لیے ایک بار واپس جانا ہو تو میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو ابھی تو ہمارے پاس وقت ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد واپسی نہیں ہوگی کہ ہم کوئی نیک عمل کر سکیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کا بہترین استعمال سیکھیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرنا سیکھیں، اپنی عبادات کی ادائیگی کو درست کریں۔ مومن کا ہر وقت اللہ کی اطاعت میں جو گزرتا ہے وہ اس کا عبادت کا وقت ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے، جو رب ہے سارے جہانوں کا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ دوسروں کا انتظار نہ کرے، سب سے پہلے خود اللہ کی اطاعت کر لے۔ تو مومن کی نماز اور قربانی، زندگی اور موت سب اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے مرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، ہر وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جس کے بارے میں اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، بندہ جب پانی پیتا ہے تو ایک گھونٹ بھی پیتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن کتنی دفعہ ہم پانی پی جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے باتیں کرتے ہوئے، اور بعد میں الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں، حالانکہ اگر ہم اس کی پابندی کرنا شروع کر دیں تو ہمارا یہ چھوٹا سا عمل بھی اللہ کو راضی کرنے والا ہو جائے گا۔ یہ بھی وقت کا بہترین استعمال ہے، یہ بھی اپنی زندگی کی قدر کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں اپنے فرائض سے غافل نہیں ہونا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ لوگ جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے، نہ کوئی خرید و فروخت غافل کرتی ہے، یعنی وہ ہر حال میں اپنی نماز ادا کرتے ہیں، وہ بزنس کر رہے ہوں، وہ جاب پر ہوں، وہ سفر کر رہے ہوں، وہ سوئے ہوئے ہوں، وہ فوراً اٹھ جاتے ہیں کیونکہ ان کی نماز کا وقت آ گیا ہے۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، یعنی وہ اپنی نمازوں کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہ غافل ہو کے سوئے رہتے ہیں اور صبح 7 بجے کا الارم لگاتے ہیں اور نماز کے وقت اٹھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ وہ دن آئے گا جب ہماری نمازوں کا حساب ہوگا، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ سب سے پہلا حساب تو نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، میرے ان بندوں سے جو ایمان لا چکے ہیں کہہ دیجئے یقیموا الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کیا کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے کھلے اور چھپے خرچ کیا کریں۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ آپ کسی کو دیتے اس کو پتا چل جاتا کہ آپ نے اس کو دیا، لیکن بعض اوقات آپ اس طریقے سے دیتے کہ لینے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس نے دیا، اور صرف آپ کے رب کو پتا ہوتا ہے، تو رب ایسے صدقے سے راضی ہو جاتا ہے۔ خفیہ صدقہ جو ہوتا ہے، چھپا کے صدقہ، وہ اللہ کے غضب کو ٹھٹا کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو کبھی دل میں یہ خیال آئے نا کہ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہیں، یا ڈر لگے، تو خوب چھپ کے صدقہ کیا کرے کہ لینے والے کو بھی نہ پتا ہو کہ وہ چیز آپ کی طرف سے ہے۔ آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں، چپکے سے اس کے ڈبے میں کچھ ڈال دیں، اب کسی کو کیا پتا آپ نے کیا ڈالا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسلاف کے ہاں یہ عادات پائی جاتی تھی کہ رات کے اندھیرے میں نکلتے تھے صدقہ خیرات کرنے کے لیے،
اس زمانے میں اسٹریٹ لائٹس تو نہیں ہوتی تھی، تو کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، لوگوں کے دروازے بھی چیزیں چھوڑ کے آ جاتے تھے اور دینے والے کا نہیں پتا ہوتا تھا کہ کس نے دیا، کون دے کر کیا، کیونکہ انہیں لوگوں سے شکریہ اور جزا نہیں چاہیے ہوتی تھی۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، اور وہ کیا کہتے ہیں، ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں کہ آخرت میں ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، ہم تم سے کوئی بدلہ ہی نہیں چاہتے، کوئی شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ کتنی دفعہ ہم نے اس طرح کسی کو کھانا کھلایا کہ ہم شکریہ کا انتظار ہی نہ کریں، ہم کبھی توقع ہی نہ رکھیں، ہم کبھی گلہ ہی نہ کریں کہ میں نے تمہارے لیے اتنا کیا، تم نے تو کبھی جھوٹے منہ بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں نا، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن پہ آپ ساری زندگی احسان کرتے ہیں لیکن وہ آپ کی قدردانی نہیں کرتے، وہ آپ کے کسی احسان کو مانتے ہی نہیں۔ تو اس وقت اپنا دل نہ چھوٹا کریں، آپ کہیں میں نے تو یہ کیا اللہ کے لیے کیا تھا، اس کے پاس میری جزا ہے۔ اور یہ صدقہ سب سے افضل ہوتا ہے جو آپ کسی ایسے رشتہ دار کو دیں جو ضرورت مند ہے لیکن وہ اکنالج نہیں کرتا، وہ جواب میں آپ سے راضی نہیں ہوتا، ناراض ہی رہتا ہے۔ کئی رشتہ دار ایسے ہوتا نا کہ آپ ان کے ساتھ جو مرضی کر لیں اور انہیں خوش نہیں ہونا، آپ ایک چیز دیں گے وہ دوسری کی ڈیمانڈ کریں گے، وہ دوسری پوری کریں گے وہ تو تیسری کی کریں گے، اور اگر کسی وقت آپ نہیں کر سکتے تو آپ کے ساتھ کیا کرایہ پہ پانی پھیر دیں گے، کچھ بھی نہیں ہاتھ آئے گا آپ کے۔ تو بندوں کی خاطر بندوں پر احسان نہ کریں، اللہ کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی ہوگی۔ تو جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو چاہے کتنے بھی مصروف ہوں، جب اذان ہو جائے تو ساری فکر کس چیز کی طرف لگ جائے کہ نماز کا وقت آ گیا، بس اب نماز پڑھ لو۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اذان سے پہلے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیتے کہ اذان ہونے والی ہے، نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، اور بعض اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ صرف ایک نماز پڑھنے کے ساتھ ہی اگلی نماز کا انتظار شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ تو بندے کے وقت میں برکت ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، کیونکہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے خود کو فارغ کر لے تو میں تیری ضروریات پوری کر دوں گا، ورنہ تیرے دونوں ہاتھ کاموں سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی بھی دور نہیں ہوگی۔ یعنی مصروفیت کام کام کام، لیکن ضروریات ہیں پوری ہی نہیں ہوتی۔ تو دن کے سارے اوقات میں فجر سے عشاء تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص اہتمام کریں، کیونکہ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور جو نماز کے وقت کو ضائع کرتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بس تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان وقت ضائع کرتا رہے، فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وقت نکل جائے یا بہت تھوڑا وقت رہ جائے، ادھر ادھر گھومتا پھرے اور گھر اس وقت پہنچے جب نماز جانے والی ہو۔ یہ ہے غفلت نماز سے کہ اس کو فکر ہی نہیں لگی کہ نماز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، اس لیے عبادت کو اول وقت پر ادا کرنا چاہیے، اور دوسری مصروفیات کے دوران جب آپ کتنے بھی مصروف ہو، نماز کا وقت ہو گیا اس کام کو وہیں چھوڑے، اپنی نماز پڑھے، پھر آ کے باقی کام کر لیں، یا پھر آپ کاموں کو ٹائمنگز دیکھ کے شروع کریں۔ مثلا آپ نے کھانا پکانا ہے، آپ دیکھیں کہ اچھا ظہر کو کتنا وقت رہ گیا، اس وقت میں میرا کھانا پک جائے گا یا نہیں پکے گا، اگر نہیں پکے گا تو پہلے میں پھر نماز پڑھ لوں تو پھر اس کے بعد شروع کر لوں۔ اسی طرح باقی کام، لانڈری کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اپنے اوقات کو واچ کرتے رہیں کہ کہیں مجھے یہ کام اپنے اندر اس طرح مشغول نہ کر دے کہ نماز پڑھنے کا وقت نکل جائے یا بہت لیٹ نہ ہو جائے، کیونکہ انسان کو نماز میں لطف ہی نہیں آ سکتا جب وہ لیٹ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کریں کہ فرائض کے ساتھ نوافل کی ادائیگی بھی کریں، کیونکہ جب انسان نوافل ادا کرتا ہے یعنی فرائض کے ساتھ اللہ کی محبت پا لیتا ہے، اور جب نوافل ادا کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی بہت سی تائید حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز جس کا آپ بہت اہتمام کریں اپنی اس قیمتی زندگی میں وہ ہے کثرت سے اللہ کا ذکر۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ نے ان کے لیے بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یہ کثرت سے ذکر، ایک ہوتا ہے کبھی کبھار ذکر اور ایک ہوتا ہے کثرت سے ذکر. اور وہ کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کا ذکر، کھڑے بیٹھے لیٹے، جیسے سورۃ آل عمران میں آتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، لیٹ کر بھی، بیٹھ کر بھی. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا صرف بیٹھ کے یا قبلے کی طرف منہ کر کے پھر ہی کوئی ذکر ہوگا یا وضو کر کے. نہیں، ذکر کے لیے، خالی ذکر کے لیے آپ کو نہ وضو کی شرط ہے اور نہ ہی قبلے کی شرط ہے اور نہ ہی کوئی بیٹھنے کی شرط ہے. آپ لیٹے ہوں، آپ سونے کی تیاری کر رہے ہوں، آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے. اور اگر بعض جگہ ایسی ہوتی ہے نا کہ آپ جیسے میں آپ بول رہی ہوں تو اب میں کیا کر سکتی ہوں کہ میرا دل اللہ کی طرف ہی رہے، یعنی دل کے خیالات، دل کے احساسات اللہ کے ساتھ جڑے رہیں. پھر آپ دیکھیے کہ صبح شام اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. صبح شام کی دعائیں، اس میں کتاب ہوگی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یہ کتاب ہے جو آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں ہونی چاہیے، بلکہ گھر کے ہر فرد کے پاس اپنی اپنی الگ الگ ہونی چاہیے. کیونکہ اس میں صبح شام کے اذکار بھی ہیں، اس میں جادو جنات سے بچنے کی دعائیں بھی ہیں، اس میں بیماری سے شفا کی دعائیں بھی ہیں، اس میں وسوسوں کا علاج بھی ہے. وہ بھی بتایا گیا کہ دل کے اندر جو برے برے خیالات آتے ہیں، نیگیٹیوٹی آتی ہے، اس کا حل بھی بتایا گیا ہے. اسی طرح سفر کی دعائیں ہیں. تو جب تک آپ کو آتے نہیں ہیں اذکار تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ زبانی یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. صبح و شام حدیث میں آتا ہے جو آدمی صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن کوئی شخص اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا. یعنی جو پابندی سے یہ کام کرتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے 100 دفعہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، اور غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ. فرمایا سوائے اس کے کہ جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا. پھر اس کے بعد ایک اور کام بھی کیا کیجیے، اور وہ ہے نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا. کچھ لوگ بس سلام پھیرتے ہی ایک سلام تو پورا پھیر رہے تھے، دوسرا آدھے میں ہوتا کہ پاؤں اٹھ جاتے ہیں ان کے مصلی سے. یہ سخت نقصان دہ بات ہے، کیونکہ انسان جب بیٹھ کے تسبیح کرتا ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو ایسے شخص کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، ٹائم نوٹ کر لیجئے، اب 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگے. اگر 2 منٹ میں ہم اپنے گناہ معاف کرا سکتے ہیں تو ہمیں کیا مشکل ہے کہ ہم نماز کے بعد نہ بیٹھیں مصلی پر. پھر آپ دیکھیں جتنی دیر آپ وضو سے بیٹھے رہتے مصلی پر، اتنی دیر فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پہ رحم فرما، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو رحم فرما. اس لیے جائے نمازوں سے لگیے، مصلی سے لگیے، جہاں نمازوں سے محبت کیجیے، وہاں پر بیٹھنا سیکھیے اور نماز کے بعد ذکر کرنا سیکھیے. پھر رات کو سوتے وقت بستر میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے بستر پہ آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. آج کل کیا ہے، لوگ سونے کے لیے پہلے ٹی وی لگا لیا کرتے تھے، جب نیند آ جاتی تھی ٹی وی بند کر کے بس سو جاتے تھے بغیر اللہ کا نام لی. اب ایک اور آفت ہے، ہاتھوں میں موبائل ہیں. بعض اوقات میاں بیوی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہوتے، دونوں اپنے اپنے موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب نیند آتی ہے تو موبائل رکھ کے سو جاتے ہیں، یا بعض اوقات وہ ادھر ہی لڑک جاتا ہے اور بغیر اللہ کا ذکر کیے سو جاتے ہیں. وہ بستر بھی انسان کے لیے، وہ سونا بھی انسان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا کہ جس میں انسان اپنے بستر پہ گیا اور اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا. ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے وقت نیند کا آنا شیطان کی طرف سے ہے. اگر تم چاہو تو تجربہ کر کے دیکھ لو، جب تم میں سے کوئی سونے کا ارادہ کرے تو اللہ کا ذکر کر لے، ذکر کرتے کرتے اس کو نیند آ جائے گی. آپ تجربہ کیجیے، پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت سو گئے، کب آنکھ بند ہو گئی. پھر ہے اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے، لمحے لمحے سے فائدہ اٹھانے کے لیے
انتظار کے اوقات میں بھی اللہ کا ذکر کرنا. مثلا آپ لائن میں کھڑے ہیں, آپ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں, دروشی پڑھنا شروع کر دیں, آیت کریمہ پڑھ لیں, استغفار پڑھ لیں, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں. آپ اپنے اوقات کو ضائع نہ جانے دیں. آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ کے ہاتھ ڈرائیو کر رہے ہیں, لیکن آپ کی زبان تو کچھ نہیں کر رہی نا, تو زبان سے ذکر کرنا شروع کر دیں. آپ کلینک گئے ہیں, ہاسپٹل گئے ہیں, ادھر ادھر پریشان ہونے کی بجائے, انتظار کرنے کی بجائے آپ اللہ کا ذکر شروع کر دیں. آپ ٹیکسی یا بس کے انتظار میں ہیں, کھانا پکا رہے ہیں, گھر کا کام کاج کر رہے ہیں, زبان آپ کی خالی ہے, آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں, جیسے دعوتیں پارٹیاں ہوتی ہیں, اور یوں ہی اٹھ کھڑے ہوں, وہ ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی. انسان ریگریٹ کرے گا کہ کاش میں اس جگہ پر نہ ہوتا جہاں میں اللہ کو یاد کیے بغیر نکل گیا. اور آج کل آپ دیکھیں کہ کیا ٹرینڈ ہے, کیا مہندیوں پارٹیوں میں ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. ہماری شادیوں میں کتنا لاؤڈ میوزک ہوتا ہے, کیا اس وقت کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ جن کے دل میں اللہ نے ڈال دی. پھر ایک اور چیز یہ کہ قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزاریں. یہ تلاوت جو بہترین ذکر ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا, وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی. اس میں نمبر 1 کیا آتی ہے کہ تلاوت قرآن. اور تلاوت عربی میں سمجھ کے پڑھنے کو کہتے ہیں. ہم اردو میں تو تلاوت کہتے ہیں نا, عربک ریڈنگ کو. عربی میں سمجھ کے پڑھنا تلاوت کہلاتا ہے. اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں, اس کی تلاوت بھی کریں, یعنی ریسیٹیشن بھی کریں, اس کو سیکھیں بھی, اس کو سکھائیں بھی, کیونکہ آپ کا شمار پھر بہترین لوگوں میں ہو جائے گا. یعنی یا قرآن سیکھنے والے بن جائیں یا قرآن سکھانے والے بن جائیں. اگر آپ کی تجوید میں غلطیاں ہیں, تجوید سیکھنا شروع کر دیں. آپ نے حفظ نہیں کیا ہوا, صورتیں بڑی حفظ کرنی شروع کر دیں. آپ نے عربی جانی, ترجمہ نہیں آتا, ترجمہ کرنا سیکھ لیں. اور ایسے الحمدللہ کورسز آن لائن آن سائٹ موجود ہیں کہ جس میں آپ جا کر اپنی زندگی کا کچھ وقت لگا کے اپنے لیے یہ ذخیرہ اکٹھا کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو, کیونکہ وہ تمہارے لیے آسمان میں باعث رحمت اور زمین میں تمہارے لیے تذکرے کا باعث ہے. یعنی زمین میں تمہارے ذکر کا باعث ہے. یہ دنیا اور آخرت میں ملنے والا فائدہ. ابن قیم کہتے ہیں, کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرات, اس میں لمبا غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو آیات کے معنی پر مرکوز کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی اور آخرت میں زیادہ فائدہ مند اور اس کو نجات سے زیادہ قریب کرنے والی کوئی چیز نہیں. قیامت کے دن قرآن مجید سفارشی بن کے آئے گا. سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران اس کے اوپر سایہ کیے ہوں گی, جبکہ سورج سوا نیزے تک قریب ہوگا. پھر قرآن پڑھنے والوں کا جنت میں مقام ہوگا. اور پھر قرآن کے حافظ کے لیے, اس کے والدین کے لیے عمدہ پوشاکیں ہوں گی. لیکن یاد رکھیے کہ ہم اگر خود کچھ بھی حفظ نہیں کر رہے نا, صرف بچوں کو کہہ رہے تم حفظ کرو حفظ کرو, وہ کیوں کریں؟ بعض اوقات لوگ شکایت لے کے آتے ہیں, ہمارا بچہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے بس 7 سپارے حفظ کیے, آگے چلتا ہی نہیں ہے. تو اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے خود اتنے عرصے میں کیا کیا, تو کیا جواب ہوگا ان کو؟ یعنی جو کام آپ خود نہیں کرتے آپ بچوں سے کیسے کروا رہے, اور بچے کیسے مانیں گے؟ بچے تو آپ کے لیکچر سے نہیں سیکھتے, بچے آپ کے عمل سے سیکھتے ہیں کہ آپ اپنے وقت کو کیسے استعمال کر رہے ہیں, آپ اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں. تو انسان کو کسی نہ کسی طرح نفع مند علم سے تعلق قائم رکھنا چاہیے. اس کے لیے میں سجیسٹ کروں گی کہ اچھی کتابیں پڑھیں, گھر میں پڑھیں اور گھر سے باہر پڑھیں. مثال کے طور پر یہ ایک کتاب جس کی ہر خاتون کو ضرورت ہے, اور وہ ہے زبان کی حفاظت. کیونکہ جتنے مسائل ہیں, جتنے فساد ہیں, جتنی لڑائی جھگڑے ہیں, جتنی بدمزگیاں ہیں, ریلیشن شپ کی خرابیاں ہیں, وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ زبان سے شروع ہوتی. جتنی طلاقیں ہیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ زبان سے شروع ہوتی. اس علم کو فریضہ سمجھے اپنے لیے, اس کی ساری حدیثیں خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. روزانہ کی اگر 2 حدیثیں بھی پڑھ لیں گے نا, تو آپ کی کچھ دنوں بعد کتاب پوری ہو جائے گی, اور پھر آپ بھول جائیں گے پڑھ کے, پھر دوبارہ شروع کر دیں. اپنی کسی نماز کے ساتھ باندھ لیں, اپنے سونے والی ٹیبل پہ رکھ لیں, لیکن کتاب گھر میں ہوگی تو تبھی فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں عربی میں حدیثیں ہیں, اردو میں ہیں, انگلش میں ہیں.
آپ عربی میں پڑھیں، آپ اردو میں پڑھیں، آپ بچوں سے انگلش میں پڑھوائیں، اور ہر روز صرف ایک حدیث بھی پڑھ لیں تو کچھ عرصے میں بچوں کو بے شمار معلومات ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ ایک کتاب ہے 100 احادیث، صحیح بخاری سے انتخاب ہے، اوتھینٹک احادیث ہے۔ ان کو پڑھیں بھی، لکھ کے اپنے کمروں میں اسٹیکر وغیرہ بنا کے لگا لیں تاکہ آپ کو یاد دہانی رہے۔ دیکھیے یہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ زندگی کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی باتیں ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں کس چیز کی کمی ہے، ابھی ہمیں اور کیا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی یہ تو نہیں ہوا نا کہ ایک دفعہ آپ نے کھانا کھا کے کہا میں باقی کی زندگی کے لیے ساری کے لیے کافی ہے، ایسے ہی ہوتا؟ ایک دفعہ کھانا کھا کے آپ باقی دنوں کے لیے فارغ ہو جاتے؟ نہیں، آپ کو صبح بھی کھانا پڑتا ہے، آپ کو شام کو بھی کھانا پڑتا ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ علم کی ضرورت کھانے پینے سے بھی بڑھ کے ہے۔ کھانا پینا نہ ہو تو جسم مر جاتا ہے، علم نہ ہو تو روح فنا ہو جاتی، روح مر جاتی، انسان کا دل ختم ہو جاتا ہے۔ علم دلوں کی زندگی ہے، اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جو زندگی کے آخری حصے میں بھی علم حاصل کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کر رہے ہیں کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ اپنے پنگوڑے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرتے رہو۔ اس لیے کوئی نہ کوئی کلاس ڈھونڈے، کیونکہ اکیلا انسان پھر چھوٹ جاتا ہے اس سے۔ اگر کہیں نہیں کچھ ملتا، آن لائن نہیں ملتا، آن سائٹ نہیں ملتا، تو آپ اپنے گھر میں کلاس بنا لیں، اپنے بچوں کو بٹھا لیں، گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ اکٹھے بیٹھ جائیں، اپنے نیبرہڈ میں سے جو مسلمان ہیں ان کو اکٹھا کر لیں، باری باری مختلف خواتین کے گھر میں آپ حلقہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہے تو آپ آڈیو سنوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پڑھنے اور سمجھانے کی قوت ہے تو یہ 100 احادیث ہیں، اس میں سے آپ اکٹھے پڑھ کے حدیثیں یاد کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ استغفار کی بہت سی برکتیں ہیں۔ سورۃ نوح میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ استغفار کرو، اللہ تمہیں بخش دے گا، تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، آسمان سے خوب بارشیں تم پر برسیں گی۔ تو انسان کو اپنی زندگی میں انہی چیزوں کی تو ضرورت ہوتی ہے، ہریالی چاہیے، کھانے پینے کو وافر چاہیے، بچے چاہیے، مال چاہیے، گھر چاہیے۔ تو ایسے میں انسان کوشش کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کرے۔ پھر اسی طرح اگر بیمار ہو جائے تو آیات شفا پڑھیں، اور اسی طرح یہ حفاظت کی دعائیں آپ کے بیگز میں ہونی چاہیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طرح یہ تسبیحات کا کارڈ ہے، صبح شام کے اذکار کا کارڈ ہے، قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں۔ اتنی دعائیں ہمیں زبانی یاد نہیں ہوتی، اپنی جا نماز کے پاس کسی باسکٹ میں ڈال کے رکھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ کچھ نہ کچھ دعائیں، ایک ایک صفحہ، مثلا ایک صفحے پہ 5 دعائیں ہیں، 7 دعائیں، 10 دعائیں، وہ اتنی دعائیں اور ان کا ترجمہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ دعا تو تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ اسی طرح اپنے دوستوں اور عزیزوں کو تحفے دینے کے لیے کتابیں ضرور دیا کریں، اور چیزیں بھی دیں، آپ سوٹ دیں، آپ کھانے پینے کی کوئی چیز دیں، لیکن ساتھ آپ ان کو کوئی کارڈ، کوئی کتاب ضرور دیں۔ الحمدللہ آج آپ کے پیچھے سٹال لگایا گیا ہے تاکہ آپ کو آ کے خریدنے کی بھی زحمت نہ ہو، یہیں پر آپ کے خدمت میں حاضر کیا جائے تاکہ آپ کے گھروں میں علم کی روشنی ہو۔ آپ دیکھیے کہ علم کی ایک بھوک ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر ایک خلا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، پتہ نہیں کیا نہیں ہے، ہر وقت دل کے اندر کچھ ہوتا رہتا ہے۔ وہ دراصل ہماری روح کی پیاس ہوتی ہے، ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کتاب، استاد، مجلس، ماحول، یہ سب چیزیں آپ کو فائدہ دیتی ہیں۔ شیخ عبد الرحمن السعدی کہتے ہیں، لوگو اللہ تم پہ رحم کرے، تم علم سکھانے والے بن جاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو علم کی مجلسوں میں حاضری دو اور وہاں کان لگا کے سنو، فائدہ حاصل کرو، اور اہل علم سے بھلائی طلب کرتے ہوئے، بصیرت حاصل کرتے ہوئے سوال بھی کرو، یعنی پوچھو بھی ان سے، علم حاصل کرو پوچھ کے بھی۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم نے کلی طور پر بالکل ہی علم سے روگردانی کر لی تو تم تباہ ہو جاؤ گے اور خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے۔ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ علم میں مشغول ہونا عظیم عبادات، افضل اطاعت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والے اعمال میں سے ہے؟ یعنی جو علم حاصل کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، اللہ کی رضا اس شخص کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ علم کی وہ مجلس جس میں تم بیٹھتے ہو تمہارے لیے دنیا اور جو کچھ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ جیسے اس وقت آپ علم کی مجلس میں ہیں تو کچھ چھوڑ کر آئے ہوں گے، وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے جو چھوڑ کے آپ اس وقت یہاں بیٹھے سیکھ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح فرمایا، اور اس سے جو فائدہ اور نفع جو تمہیں حاصل ہوتا ہے
یعنی علم حاصل کر کے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے کوئی بھی چیز اس کے وزن کے برابر اور مساوی نہیں ہو سکتی. بعض سلف اپنا سارا دن علم کی مجلس سے پر کر لیتے تھے. ایک مجلس ختم ہوتی تو دوسری کی طرف جاتے, دوسری سے تیسری کی طرف, یہاں تک کہ بعض اوقات کھانا پکانے کا ٹائم نہیں ہوتا تو کچا ہی کھا لیتے تھے کہ پیٹ تو بھرنا ہے کسی چیز سے, کچھ نہیں تو کچا کا کوئی سبزی کھا لو, کوئی فروٹ کھا لو, کوئی ایسی چیز کھا لو جو کچی کھا سکتے ہیں کہ پکانے کا ٹائم نہیں ہے. امام نووی جو ہے جن کی کتاب ہے 40 نووی 40 حدیث, شاید آپ نے نام سنا ہو, وہ روزانہ 12 درسوں میں حاضر ہوتے تھے. کتنے؟ 12. ایک دن میں 12 درس اٹینڈ کرتے تھے. آپ کتنے کرتے ہیں؟ ایک بھی دن کا نہیں ہوتا. اور اگر کوئی ہر روز کا ایک درس اٹینڈ کرے یا پڑھائے تو کہتے 7 days a week, ٹو مچ. الہدا میں جو انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر جو کلاسز ہوتی ہیں, آپ کسی دن بھی آنا چاہیں, واک ان, جسٹ اندر آئے, کوئی آپ سے پیسے نہیں مانگے گا, کوئی ڈونیشن نہیں مانگی جائے گی. آپ پڑھنے والے بنے, آپ علم حاصل کرنے والے بنے. جب آپ کو علم حاصل ہو گیا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ زندگی میں فائدہ مند چیز کیا ہے اور کیا کیا انسان کو کرنا چاہیے. ڈپلوما کورس ہوتا ہے, پورے قرآن کا ترجمہ یاد کروایا جاتا ہے, تفسیر بتائی جاتی ہے. اسی طرح اردو میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کی کلاسز ہو رہی ہیں. آپ میں سے جو چاہے اس میں آئیں اور آپ کو ہر روز نئی نئی عمل کی باتیں پتہ چلیں گی. زندگی خوبصورت ہو جائے گی, پریشانیاں ختم ہوں گی, اور آپ کو دنیا کی زندگی بھی بہتر طریقے سے گزارنے کا طریقہ آئے گا, اور انشاءاللہ اس کے بدلے آخرت بھی اللہ تعالیٰ سنوار دے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ وقت کو مفید کاموں میں گزاریں. قرآن بھی پڑھ لیا آپ نے, ذکر اذکار بھی کر لیا, نمازیں بھی کر لی, علم بھی حاصل کر لیا. اب عمل کا وقت ہے, اب لوگوں کی خدمت کریں. فرصت کے اوقات میں فالتو وقت نہ گزاریں کہ صرف سکرولنگ کرتے رہیں اپنے سیل کے اوپر اور مختلف سائٹس پہ جاتے رہیں, مختلف ٹک ٹاک دیکھتے رہیں اور دن ٹائم پاس کر دیں. ایسا نہ ہو, کوئی نہ کوئی فائدہ مند کام ضرور کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا سکھائے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے, اور 3 سے بہتر ہے, اور 4 سے بہتر ہے. اس طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے. اور اگر ہم مسجد نہیں جا سکتے تو صبح کے وقت گھر میں اپنی روٹین بنا لیجئے, کچھ نہ کچھ ایک آدھ آیت حفظ کر لیا کیجئے کہ آج کے دن کا یہ میرا حفظ ہے. جو حفظ کیا ہوا ہے اس کو دہرائی کر لیجئے. صرف 5-7 سورتوں پہ گزارا نہ کریں. جو سینے میں قرآن ہوگا نا وہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا اور وہ آخرت میں بھی ساتھ جائے گا. اس لیے اپنے وقت کو فضول چیزوں میں گزارنے کی بجائے, اب آپ دیکھیے آج تک جتنی بھی ٹک ٹاک آپ نے دیکھی, کچھ یاد ہے کیا دیکھا؟ وہ وقتی لذت ہوتی ہے, پھر گزر جاتی ہے, بات ختم, بھول بھلا جاتے ہیں کہ کوئی اس میں چیز تھی کام کی. لوگ جوک کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. عقل تو ہماری کہیں رخصت ہو گئی ہے نا کہ ہمیں اس سے مل کیا رہا ہے, وہ ہنس رہے ہیں نا, ہمیں کیا. جو پنجابی میں پہلے کہا کرتے جب میں بچپن میں تھی کہ سانو کی, لیکن اب تو ہمیں ہی ساری دنیا کا غم کھائے ہوئے. چائنا میں کیا ہو رہا ہے, اور امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, اور افریقہ میں کیا ہو رہا ہے, اور کہاں لوگ کیسے رہتے ہیں. اتنی معلومات, اگر یہ ساری مل بھی گئی تو کرنا کیا ہے, کہاں جانا ہے. ہاں کہیں جانا ہو تو اس کی معلومات ضرور لیں, حج پہ جانا ہے, عمرے پہ جانا ہے, سیکھ کے جائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فضول چھوٹے چھوٹے بیکار کاموں میں وقت نہ گزاریں. وہ کام کریں جس کا فائدہ زیادہ ہو. غیر اہم کاموں کو چھوڑ دیں, بیکار کی باتیں چھوڑ دیں. حدیث میں آتا ہے انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دے, بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے, بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے, لغو اور بے مقصد باتوں سے بچے. اور بیکار باتیں کیا ہوتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے, پھر وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھانا کھلائے, تو وہ اس کے بارے میں سوال نہ کرے, یہ حلال ہے یا حرام ہے, گوشت کہاں سے لائے تھے تم, اور ذبیحہ تھا کہ نان ذبیحہ تھا. فالتو باتیں نہ پوچھے. اس نے کھلایا, آپ نے کھایا, آپ شکریہ ادا کریں, خود بھی اللہ کا بھی شکر کریں, بندوں کا بھی شکر کریں. کوئی کام کی بات سیکھنی ہو تو سیکھیں, آپ پوچھ سکتے کیسے بنایا, آپ سیکھنا چاہتے سیکھ لیں تاکہ آپ بھی دوسروں کو بنا کے کھلا سکیں. بہت اچھی بات ہے. تو اپنے وقت کی حفاظت کرنی چاہیے. حسن بصری کہتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو پایا وہ تم میں اپنے اوقات کے بارے میں زیادہ بخیل اور حرص والے تھے جتنا تم اپنے درہم و دینار کے بارے میں حرص رکھتے ہو. یعنی مال سے زیادہ اپنے وقت کی حفاظت کرتے تھے. ہم اپنے گولڈ کی, اپنے پیسوں کی, اپنی جیولری کی کتنی حفاظت کرتے ہیں, وہ اس سے بھی زیادہ حفاظت کرتے تھے اپنے ٹائم کی, کہ یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو لمبی دیر ان کے پاس بیٹھے رہتے تو وہ کہتے تم نے اٹھنا نہیں, سورج تو چلنے سے نہیں رکتا, یعنی وقت تو گزرتا جا رہا ہے, تو تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو یہاں. اپنے وقت کا ایک لمحہ بھی خالی نہیں چھوڑتے تھے, اور نیکی کے کاموں میں, خیر کے کاموں میں اس وقت کو لگاتے تھے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کسی مومن کی ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں کرے گا، دنیا میں بھی اس سے بدلہ عطا کیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ کر بھلا ہو بھلا، آپ کسی کے لیے اچھا کریں گے آپ کے لیے اچھائیاں ہوگی، آپ دوسروں کو آسانیاں دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا، آپ دوسروں کی عزت کی حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا، آپ دوسروں کا ادب احترام کریں گے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ادب احترام رکھے گا، آپ اپنے ماں باپ سے محبت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ نیکی کے کام سوچتے نہ رہ جائیں، جو سامنے آئے اسے کر گزرے، جلدی کریں، فاستبقوا الخیرات، کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھیں، خواہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانا ہی کیوں نہ ہو، لوگوں کو راستہ دینا ہو، کسی کو راستہ بتانا ہو، پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کے کل 360 جوڑ یا ہڈیاں ہوتی ہیں، ہر روز ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے، ہر اچھی بات صدقہ ہے، آدمی کا اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے، کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا بھی صدقہ ہے، اس لیے ہمیشہ اس بات میں رہے کہ دوسروں کی مدد کریں۔ فرمایا کسی کی سواری میں مدد کرنا یعنی اس کو سوار ہونے پہ بٹھانے میں مدد کرنا، اس کا سامان رکھ دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور جو بندہ بندوں کی مدد اور خدمت میں رہتا ہے اللہ اس وقت تک اس بندے کی مدد میں رہتے ہیں، آپ خود بہت سے شر سے بچ جاتے ہیں، آپ کی بہت سی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ ہم جب احسان کرتے ہیں تو وہ کسی پہ نہیں ہوتا، خود ہماری اپنی ذات پہ ہوتا ہے۔ اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے، نیک اعمال سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کا حال چال پوچھنا، ان کی فکر کرنا، بچے شادی نہیں ہوئی تو ان کی شادی کی فکر کرنا، انہوں نے پڑھا نہیں تو ان کی پڑھائی کی فکر کرنا، ان تمام چیزوں کے اوپر ضرور توجہ کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ اپنے دن کو پلان کیا کریں کہ کس وقت کیا کام کرنا ہے، میں نے کون سے میرے امپورٹنٹ کام ہیں اور وہ میں نے کس کس وقت میں کرنے ہیں، ان کے لیے ٹائم بلاک کر لیا کریں، اور اس وقت پھر اٹھ بھی جایا کرے کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ لکھا ہوا تو ڈیر ہو اور کیا کچھ بھی نہ، پھر اپنے اوقات کو منظم کریں۔ اور پھر یہ کہ ہدف جو آپ کا ہو کہ یہ آج اتنی میں نے آیتیں یاد کر لینی ہے، اتنا میں نے یہ کھانا آج پکا کے کسی کو کھلانا ہے، یہ بچوں کے لیے یہ ان کے کام کرنے ہیں، یہ فلاں کر، ساری لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور پھر آپ ان چیزوں کو کرتے جائیں اور اپنے آپ کو فارغ کرتے جائیں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رزق کی تلاش کے لیے قرآن میں لفظ فمشو کہا ہے، نماز کے لیے فسو کہا ہے، جنت کے لیے سارعو کہا ہے، اپنی طرف آنے کے لیے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ کے جاؤ۔ لہٰذا آپ اپنے ٹارگٹس ضرور سامنے رکھیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، ضرورت کا کھائیں پیئیں، کم سوئیں اور سادگی اختیار کریں، کم سے کم ساز و سامان خریدیں، کیونکہ جتنا سامان زیادہ ہوتا اتنی اس کی حفاظت، صفائی ستھرائی اور اس کو مینٹین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بے مقصد چیزوں کو گھر سے نکال دیں تاکہ آپ کا ذہن خالی ہو۔ سفر کرے تو با مقصد، ایسے نہیں بس ایسے دل چاہ رہا چلو فارغ وقت مال میں جا کے گھوم پھر کے آ جاتے ہیں، نہیں۔ پھر اسی طرح برکت کے وقت میں کام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کے لیے ان کی صبح میں برکت ڈال دے۔ چنانچہ آپ کوئی مہم روانہ کرتے یا لشکر تو انہیں دن کے پہلے حصے میں روانہ کرتے تھے۔ اور سخر رضی اللہ عنہ ایک تاجر صحابی تھے، وہ اپنے کارندوں کو دن کے پہلے پہر روانہ کرتے، لہٰذا وہ مالدار ہو گئے اور ان کا مال بھی خوب بڑھ گیا۔ یعنی کاروبار میں، بزنس میں جو برکت ہوتی ہے وہ صبح سویرے کام کرنے سے ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ مستقل مزاجی سے کام کریں، یہ نہیں 4 دن کام کیا پھر بھول گئے، جو کام شروع کیا اس کو مکمل کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر کاموں میں توازن رکھنا، ہر ایک کو اس کا حق دینا، اپنے کام سے توجہ نہ ہٹانا، اور ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو آپ کا وقت ضائع کرتی ہیں، ان کو اپنی زندگی سے باہر نکالنا۔ ابن قیم کہتے ہیں وقت ضائع کرنا موت سے زیادہ سنگین ہے، کیونکہ وقت کو ضائع کرنا تمہیں اللہ اور آخرت کے گھر سے کاٹ دے گا، اور موت تمہیں دنیا اور اس کے رہنے والوں سے کاٹ دے گی، پھر دنیا میں نہیں تم رہ سکتے۔ لہٰذا غفلت کی زندگی نہیں گزارنی، سستی اور کاہلی چھوڑ دینی ہے، سستی نہیں کرنی، کیونکہ محرومی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب انسان کی سستی اور کمزوری ہے۔ جب انسان کے جو کرنے والا کام ہوتا ہے اس کو ڈیلے کرتا رہتا ہے کہ کل کروں گا، پھر کر لوں گا، ٹھہر کے کر لوں گا۔ اسی طرح زیادہ سونا دل کو مردہ کر دیتا ہے، وقت کو ضائع کر دیتا ہے اور بہت غفلت اور سستی پیدا کرتا ہے۔
اسی طرح کھانا پینا بس زندگی کا مقصد بنا لینا، یہ بھی زندگی کو ضائع کرتا ہے۔ بیکار باتوں اور بیکار کاموں میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے، کیل و کال، اس نے کہا، اس نے کہا، فلاں کہہ رہا تھا، اور لمبی امیدیں رکھنا اور سست لوگوں کی مجلس اختیار کرنا، یہ چیزیں وقت ضائع کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈالے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا رب العالمین، تو ہمیں نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے جس سے ہمیں تیری محبت حاصل ہو، تیری رضا حاصل ہو، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اللہ ہمارا انجام اچھا کرنا، ہماری آخری عمر کو بہترین عمر بنا دینا، ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دینا۔ یا اللہ ہمارے نفس کا تزکیہ فرما دینا۔ یا اللہ ہمیں ایسا دل دے کہ جو تجھ سے ڈرنے والا ہو، ایسا علم دے جو ہمیں فائدہ دینے والا ہو، ایسی دعاؤں کی توفیق دے جو قبول ہونے والی ہو۔ اللہ ہمیں سستی اور غفلت سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں انتہائی بڑھاپے اور دل کی سختی سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں ذلت اور ناداری سے بچا لے، محتاجی اور کفر سے بچا لے، بری بیماریوں سے بچا دے، نافرمانی اور نفاق سے بچا دے، بری شہرت اور دکھاوے سے بچا دے، برے دن رات اور بری گھڑی سے پناہ دے۔ اللہ ہم تجھ سے ہر طرح کی خیر کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہم تجھ سے دین پر ثابت قدمی اور ہدایت پر پختگی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہم تجھ سے ان کاموں کا سوال کرتے ہیں جو تیری رحمت کو واجب کر دیں، تیری مغفرت کو لازم کر دیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا، بہترین عبادت کرنے والا بنا، ہمیں قلب سلیم عطا فرما، سچی زبان عطا فرما، ہر اس بھلائی کو عطا کر دے جسے تو جانتا ہے، ہمیں ہر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ تو ہمیں ہر طرح کے عیبوں سے بچا کے رکھ۔ یا اللہ ہمارے دلوں کا غم، دکھ اور پریشانی دور کر دے، ہمارے بچوں کو ہدایت دے دے، ہمارے بچوں ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ انہیں نیک مسلمان بنانا، انہیں دوسروں کے کام آنے والا بنانا، انہیں دوسروں کو دعویٰ دینے والا بنانا۔ یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی شادی ہو جائے۔ یا رب العالمین جتنی بہنیں یہاں اس مجلس میں آئی ہیں سب کا آنا قبول فرما، جنہوں نے اس مجلس کا انتظام کیا یا اللہ ان کی محنت، ان کا مال اور جان اور وقت لگانا قبول فرما۔ یا رب العالمین تو ہمیں نیکی اور خیر کے کاموں سے جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ الہی آمین۔